آج کی ویڈیو میں ہم قدیم عربوں کی 3 مشہور شخصیات کے بارے میں ذکر کریں گے جو اسلام سے قبل کے دور جاہلیت میں قدیم عربوں کے درمیان تاریخی اہمیت رکھتی تھی، اور ان تینوں کی بتوں کی صورت مکہ کے مشرکین میں نہایت عقیدت کے ساتھ پوجا بھی کی جاتی تھی۔ یہ تینوں بت اہل عرب کے درمیان نمایاں مقام رکھتے تھے، جن کا ذکر قرآن میں بھی کیا گیا ہے۔ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے ہم بات کر رہے ہیں لات، منات اور عزا کی۔ آئیے ہم اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت میں کون تھے، ان کی عبادت کیوں کی جاتی تھی، اور اسلامی نظریے کے مطابق ان کا مقام کیا ہے۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، میں ہوں عامرہ قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں HSQ with عامرہ قاضی۔ لات، منات اور عزا دراصل عربوں کی 3 مشہور دیویاں تھیں جو عرب کے تمام قبائل کے درمیان مشترکہ طور پر خصوصی تقدس اور احترام رکھتی تھیں۔ لات، منات اور عزا کی عبادت کی ایک بڑی وجہ قدیم عربوں کا یہ یقین تھا کہ یہ تینوں فرشتے ہیں جو کہ دراصل اللہ کی بیٹیاں ہیں، جنہیں دیویوں کی صورت پوجا جاتا تھا۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ دیویاں ان کے معاشرتی اور مادی مسائل حل کرنے کی طاقت رکھتی تھیں۔ اہل عرب کی اکثریت انہی مشرکانہ عقائد میں مبتلا تھی۔ ان کی سماجی اور اقتصادی زندگی بھی ان بتوں کے ساتھ وابستہ تھی۔ ان بتوں کی پوجا کو انہوں نے اپنے تمدنی اور روحانی تعلقات کا لازمی حصہ بنا لیا تھا۔ یہ دیویاں مختلف قبائل کی پوجا کے مراکز اور عرب معاشرت کا ایک اہم حصہ تھیں۔ لات عمومی طور پر طائف کی ایک معبودہ تھی، اسے طائف میں ایک بہت بڑے پتھر کی صورت میں پوجا جاتا تھا۔ منات کا مزار قدیر نامی مقام پر موجود تھا، جبکہ عزا کو مکہ اور اس کے اطراف میں دیوی کے طور پر مانا جاتا تھا۔ ان تینوں دیویوں کے متعلق مزید تفصیل اور اہم تاریخی پہلو بھی ہیں، جیسے کہ ان کی پہلی دیوی لات کو عربوں کے درمیان اناج، زرخیزی اور رزق عطا کرنے والی خوشحالی کی دیوی سمجھا جاتا تھا۔ اس دیوی کی عبادت کا مرکز شہر طائف میں موجود اس کا بہت بڑا معبد یا مندر تھا۔ اس مندر کے اندر لات کا سب سے بڑا بت تھا، یہاں لوگ اس کی عبادت کرتے، مختلف قبائل قربانی پیش کرتے، اپنی ضروریات کے لیے دعائیں، معاشی استحکام اور مالی کامیابی کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ لات کا نام اللہ لہو سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے خدا کی دیوی۔ طائف کے لوگ لات کو ایک انتہائی مقدس ہستی مانتے تھے اور اس کے بت کو ایک بہت بڑے پتھر کی صورت میں نصب کیا گیا تھا۔ اس دیوی لات سے ثقیف قبیلے کی خصوصی وابستگی تھی، اور یہ قبیلہ ثقیف خاص طور پر لات کا معتقد اور اس کی خدمت کو اپنی عزت سمجھتا تھا۔ پھر ان عربوں کی دوسری دیوی منات کو موت اور تقدیر کی دیوی تصور کیا جاتا تھا۔ اس دیوی کی عبادت کا مرکز مدینہ اور مکہ کے درمیان واقع قدیر نامی مقام تھا، جہاں پر منات کا ایک بہت بڑا مزار یا مندر بھی تھا۔ اوس اور خزرج کے قبائل اس دیوی منات کے سب سے بڑے معتقد تھے، اور حج کے موقع پر خانہ کعبہ میں موجود اس کی مورتی کی زیارت کو ضروری اور فرض سمجھتے تھے، جبکہ دیوی عزا کو اولاد، بارش، جنگ اور طاقت کی دیوی تصور کیا جاتا تھا، اور اسی حیثیت سے عزا کو پوجا بھی جاتا تھا۔ اس کی عبادت کا مرکز اور مشہور معبد مکہ کے علاقے نخلتا میں واقع تھا۔ قریش اور غطفان جیسے قبائل عزا کے بڑے عقیدت مند تھے اور اپنی جنگی کامیابیوں کے لیے اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اسلام کی آمد نے ان مشرکانہ قبائل کو سختی سے چیلنج کیا، یعنی کئی خداؤں کی عبادت کو رد کیا۔ اسلام نے واضح طور پر یہ پیغام دیا کہ انسان کو صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور وہی تمام قوتوں کا مالک ہے۔ اسلام نے ہر قسم کی مخلوقات کی عبادت کو شرک قرار دیا۔ ان بتوں کی عبادت کی قرآن میں شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں ان دیویوں یا بتوں لات، منات اور عزا کا ذکر سورہ النجم کی آیت 19 میں آیا ہے، جہاں ان کے باطل ہونے اور اللہ کی وحدانیت پر زور دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر کیا تم نے لات اور عزا کو بھی دیکھا ہے اور تیسرے منات گھٹیا کو بھی دیکھا ہے؟ کیا تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ تب تو یہ بہت ہی بری تقسیم ہے۔ یہ تو صرف نام ہی ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گڑھ لیے ہیں، جن پر خدا نے کوئی دلیل بھی نہیں اتاری۔ وہ محض وہم اور اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی ہاں سے ہدایت آ چکی ہے، اور بہت سے فرشتے آسمان میں ہیں کہ جن کی شفاعت کسی کے کچھ بھی کام نہیں آتی مگر اس کے بعد کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت دے اور پسند کرے۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کے عورتوں کے سے نام رکھتے ہیں اور اس بات کو کچھ بھی نہیں جانتے، محض وہم پر چلتے ہیں، اور وہم حق بات کی جگہ کچھ بھی کام نہیں آتا۔
اسلام نے واضح طور پر بتوں کی عبادت کا انکار کیا اور توحید کو انسانیت کے لیے اصل ہدایت کا ذریعہ قرار دیا اور اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو توحید یعنی ایک خدا کی عبادت کی طرف بلایا اور ان تمام جھوٹے معبودوں کو ترک کرنے کا حکم دیا۔ لات، منات اور عزا جیسے معبودوں کا ذکر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مکہ کے لوگ کس قدر شرک میں مبتلا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کے پیغام کے ذریعے اس مشرکانہ نظام کو ختم کیا اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اسلام کے پھیلاؤ کے ساتھ لات کے معبد کو طائف میں فتح مکہ کے بعد مسمار کیا گیا۔ منات کا مزار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے ختم کیا گیا، جبکہ عزا کی پوجا کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے معبود کر دیا۔ وہ کہ جاہلی دور سے وابستہ یہ مذہبی عقائد اور ان بتوں لات، منات اور عزا کی دیوی تصورات ان کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کے باعث عرب معاشرت میں سماجی اور مذہبی زندگی پر گہرے اثرات رکھتے تھے۔ ان دیویوں کا تصور عربوں کی زندگی کی ضروریات جیسے زرخیزی، موت اور جنگ کے ساتھ بہت گہرائی کے ساتھ منسلک تھا، جن کے خاتمے نے عربوں کو توحید کی طرف راغب کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور اس طرح اسلامی معاشرت کی بنیاد مضبوط ہوئی۔ تو ناظرین، یہ تھا لات، منات اور عزا کا ایک مختصر تعارف اور ان کی عبادت کا مقصد۔ اسلام نے ان بتوں کی عبادت کو رد کرتے ہوئے توحید کو فروغ دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو سمجھایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور لوگوں کو ان جھوٹے معبودوں کی عبادت سے روکا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ قدیم عربوں کے لات، منات اور عزا جیسے بتوں کے نظریات، مذہبی اور معاشرتی اثرات کو سمجھ کر آج کے معاشرتی رویوں اور عقائد میں کیا تبدیلی یا بہتری لائی جا سکتی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مسٹ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔